حکومت کنٹرول لائن پر بھارتی فائرنگ سے متاثرہ افراد کی بھرپور مدد کرے گی۔ RSS کی ہندو انتہا پسند حکومت نے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ طاقت کے زور پر کشمیریوں کے جذبہ حریت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آزاد کشمیر اور انضمام شدہ اضلاع کے تمام افراد کو صحت کارڈ دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت مظفر آباد میں اجلاس۔ آزاد کشمیر میں کورونا وائرس کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ۔ آزاد کشمیر میں کورونا صورتحال کافی حد تک کنٹرول میں ہے۔ پسماندہ اور کم ترقی یافتہ علاقوں کی ترقی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ صدر مملکت کی صدارت میں ورچوئل یونیورسٹی کے حوالے سے اجلاس۔ موجودہ صورتحال میں ای لرننگ کے وسیع مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کرونا صورتحال میں تعلیم کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں، ڈویژنز اور محکموں سے متعلق 98 مطالبات زر کی منظوری۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے مطالبات زر ایوان میں پیش کیے۔ کشمیریوں پر جاری بھارتی مظالم میں شدت۔ مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ RSS کی ہندوتوا سوچ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان بھارت کا مکروہ چہرہ عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کرتا رہے گا۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا اسلام آباد میں کشمیر سیمینار سے خطاب۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے زیر صدارت علاقائی سلامتی کے حوالے سے اجلاس۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت اور خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ بھارت افغانستان میں قیام امن کی کاوشوں کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، شاہ محمود قریشی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ تازہ کارروائی میں پلوامہ اور اسلام آباد کے اضلاع میں مزید 4 کشمیری شہید۔ نوجوانوں کو ترال میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ علاقے میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ فصلوں کے لیے نقصان دہ ٹڈی دل نے ملک کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان ہی نہیں دیگر ممالک بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے چین نے مدد کی۔ حکومت، پاک فوج اور متعلقہ اداروں کی متاثرہ اضلاع میں بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر سید فخر امام کی میڈیا سے گفتگو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا آرمڈ فورسز انسٹی ٹیوٹ آف ریڈیالوجی میں جدید ترین اینجیوگرافی سسٹم کا افتتاح۔ آرمڈ فورس انسٹی ٹیوٹ آف ریڈیالوجی ملک میں جدید ترین طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ آرمی میڈیکل کور بے مثال قیادت اور بہترین پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم کی خدمت جاری رکھے گی۔ آرمی چیف وزارت مذہبی امور کا حج 2020 کے درخواست گزاروں کو واجبات کی ادائیگی کا فیصلہ۔ حج واجبات کی واپسی کا سلسلہ 2 جولائی سے ملک بھر میں نامزد بینکوں سے شروع ہوگا۔ حج واجبات کی نقد واپسی کے لیے درخواست گزار کا بینک آنا ضروری ہے۔ ترجمان مذہبی امور۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور۔ جہاں جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک تحریر کیا جائے یا بولا جائے،
اس کے ساتھ خاتم النبیین تحریر کرنا اور بولنا لازم قرار دیا جائے۔ پنجاب اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی بھی منظوری، ایوان نے پنجاب فائنانس بل 2020 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کراچی میں انتقال کر گئے۔ منور حسن کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا سابق امیر جماعت اسلامی کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ پاکستان میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ، مزید 2775 افراد میں وائرس کی تصدیق، متاثرین کی تعداد 1,93,745 ہو گئی، 59 افراد جان کی بازی ہار گئے، مجموعی طور پر 3,962 جاں بحق، 84,168 صحت یاب۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 97,70,000 سے تجاوز کر گئے، 1,93,000 جان کی بازی ہار گئے، 53 لاکھ صحت یاب۔ امریکہ میں 1,27,000 افراد ہلاک۔ کے بعد مانچسٹر سٹی کی 2 سالہ حکمرانی تمام، لیورپول کے چیمپئن بننے پر برطانیہ میں جشن، مختلف مقامات پر شاندار آتش بازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم، میں ہوں نازیہ کمل، اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، یہاں وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، اس کے بعد واپس آئیں گے تو خبروں کی تفصیل شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلٹن کا آغاز کریں گے اور بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے آج آزاد جموں کشمیر کے دورے کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والوں کے لیے خصوصی احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا اجرا کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مظفر آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود کنٹرول لائن پر رہنے والوں کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ریاض برکی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والوں کی زندگی مشکل ہے اور انہیں ہر روز بھارتی جارحیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود کنٹرول لائن کے رہائشیوں کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری آمدنی اتنی نہیں ہوئی جتنی اکٹھی ہونی چاہیے تھی، اس کے باوجود ہم نے آزاد کشمیر بجٹ تھا وہ بڑھایا ہے، کم نہیں کیا۔ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، وہ جو بمباری کرتے ہیں تو وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ آدمی ہے یا عورت ہے یا بچے ہیں، تو میں ان کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری ہماری حکومت آپ کی مدد کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مودی حکومت ہٹلر کے نازی نظریے پر عمل پیرا ہو کر مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اگر عالمی برادری نے بھارتی مظالم کا نوٹس نہ لیا تو بھارت کے عیسائیوں، سکھوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نریندر مودی سائیکوپیتھ ہے، رول ماڈل سمجھتے ہیں ہٹلر کی نازی پارٹی کو، اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو یہ خوف اور ہراساں پھیلا کے، دہشت پھیلا کے ان کو ڈرا رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں۔ کوئی طاقت ان کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتی، بلکہ جب وہ کسی کو شہید کرتے ہیں تو اور وہاں جذبہ اوپر آ جاتا ہے۔ 80 لاکھ لوگوں کو کسی کا خیال ہے کہ ان کو یہ ڈرا دھمکا کے اور آخر میں یہ موومنٹ ان کو اتنا ڈرا دیں گے کہ وہ ہاتھ کھڑے کر لیں گے
ये कभी भी नहीं हुआ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों को ज्यादा देर तक नहीं दबा सकता। वजीर आजम का कहना था कि उन्होंने पहले भी आलमी सतह पर मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उठाया और आइंदा भी गैर मुल्की सरबराहों को भारतीय मजालिम से आगाह करेंगे। कश्मीर के जो हालात हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह सारी दुनिया में मैं खुद लेके जाऊंगा। पहले भी मैंने बात की हुई है, जो भी दुनिया का हेड ऑफ स्टेट है उसको मैं समझाता हूं कि ये किस तरह का एक खतरनाक सोच जो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठ गई है। 5 अगस्त से पहले हम पूरी तैयारियां करेंगे, जिधर भी पाकिस्तानी है, जिधर भी कश्मीरी दुनिया में है, सबको हम तैयार करेंगे, दुनिया को बताएंगे कश्मीरियों से क्या हो रहा है। आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने कहा कि कश्मीरी किसी लालच की बजाय एक नजरिए के तहत पाकिस्तान के साथ हैं। उन्होंने आजाद कश्मीर में खुसूसी एहसास कैश प्रोग्राम शुरू करने पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा कि आजाद कश्मीर हुकूमत ने जिस तरह कोरोना के फैलाव को रोका वो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन पर आज दुनिया में सबसे ज्यादा तशद्दुद मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी भारत के हर जुल्म का हिसाब लेंगे। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के रिहायशों में एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रुकूम तकसीम किए। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 219 देहात के 1,38,275 घरानों को एहसास कफालत प्रोग्राम और एहसास कैश प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इन घरानों के लिए वफाकी हुकूमत ने 3 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों के हवाले से जायजा इजलास हुआ। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मुआवनत की पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद का शिकार होने वालों की हिमायत के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर का दौरा मकबूजा कश्मीर के मज़लूम और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शिकार भाइयों से इजहार यकजहती का अक्कास है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कोरोना की सूरत हाल मुल्क के दूसरे इलाकों की निस्बत काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, जो कि हौसला अफजा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मुश्किल हालात के बावजूद आज़ाद कश्मीर के बजट में कमी नहीं की बल्कि इजाफा किया गया। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के बजट में भी नामसाइद हालात के बावजूद कमी नहीं की, क्योंकि हुकूमत को एहसास है कि जब तक पसमानदा और कम तरक्की याफ्ता इलाके तरक्की नहीं करेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अज़्म का इयादा किया है कि ज़राई शोबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत किसानों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएगी। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना की वजह से मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बावजूद ज़राई शोबे की तरक्की के लिए 50 अरब का पैकेज दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़राई शोबे में पैदावार में इजाफे और जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने के लिए दोस्त मुल्क चीन से इश्तराक किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के वज़ीर को हिदायत की कि किसानों को दरपेश मसाइल के हवाले से सूबाई हुकूमतों की मशावरत से तरजीही बुनियादों पर लाहे अमल तश्कील दिया जाए। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर, सेक्रेटरी जनरल चौधरी एहसान अकरम और सूबाई सदर रिजवान इकबाल पर मुश्तमिल वफ़द ने ज़राई शोबे की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म की गहरी दिलचस्पी और इक़दामात को सराहा। मुलाकात में ट्यूबवेलों के लिए बिजली के नर्ख, फर्टिलाइजर की मुनासिब कीमत पर फराहमी, मयारी बीज की दस्तियाबी, क्रॉप इंश्योरेंस और दीगर अहम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ज़राई ट्यूबवेल्स पर बिजली के नरखों पर गौर किया जाए। वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम और चेयरपर्सन खुसूसी कमेटी बराए ज़राई पैदावार शानदाना गुलजार भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदगी के हर शोबे में यकसा मौक़े की फराहमी यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हम सब ने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देते हुए पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती बरादरी के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफ़र में जो किरदार अदा कर रही हैं वो लायक तहसीन है। अरकान कौमी असम्बली जयप्रकाश, शनीला रथ, लाल चंद, रमेश कुमार और जमशेद थॉमस ने वज़ीर आज़म को अपने मुतालिका हलकों खुसूसन अक़लियती बरादरी से मुतालिका उमूर के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के हवाले से फंड जारी करने की भी हिदायत की। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में चीफ व्हिप मलिक मोहम्मद आमिर डोगर भी इस मुलाकात में मौजूद थे।
صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ورچوئل یونیورسٹی کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ یونیورسٹی کے دائرہ کار کو بڑھانے اور عالمی سطح پر مواقع کی تلاش کے لیے 5 سالہ منصوبہ تیار کریں۔ اسلام آباد میں ورچوئل یونیورسٹی کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ یونیورسٹی کورونا کی صورتحال میں جدید انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لاتے ہوئے تعلیم کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ صدر مملکت نے زور دیا کہ ورچوئل یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے عمل کو تیز کرے اور اس سلسلے میں جدید حکمت عملی کے ذریعے نظام میں بہتری لائے۔ سستی تعلیم کی فراہمی کے لیے یونیورسٹی کے کردار کو سراہتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ ورچوئل یونیورسٹی کورونا کی صورتحال میں فاصلاتی تعلیم کی فراہمی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یونیورسٹی کے قائم مقام ریکٹر نعیم طارق نے ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے ورچوئل یونیورسٹی کے کردار سے متعلق آگاہ کیا۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن ابھی راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں وقت ہوا چاہتا ہے آذان عشاء کا۔ آئیے آذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ Pakistan's first financial daily. Covers investment like no one else. Business Recorder, investments building block. اشاعت سے آن لائن تک اسلامی دنیا کی اولین کاروباری خبریں، حقائق پر مبنی بے لاگ تجزیے اور تبصرے، صرف ایک کلک پر۔ ڈیلی بزنس ریکارڈر، کاروباری دنیا کی پہلی ترجیح۔ ویلکم بیک۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں، ڈویژنز اور محکموں سے متعلق 98 مطالبات زر کی منظوری دے دی ہے۔
قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے مطالبات زر ایوان میں پیش کیے۔ ایوان نے کابینہ ڈویژن، وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت، فائنانس ڈویژن اور ریلوے کی وزارت کے مطالبات زر پر کٹوتی کی تحریکوں کو مسترد کر دیا۔ کابینہ ڈویژن کے مطالبات پر کٹوتی زر کی 37 اور وزارت تعلیم کے مطالبات زر پر کٹوتی کی 13 تحریکیں مختلف ارکان کی طرف سے ایوان میں پیش کی گئیں، جنہیں کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ کی منظوری کا عمل کل بھی جاری رہے گا۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں بلوچستان سے متعلق حکومتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر کے علاوہ بلوچستان کمیٹی کے سربراہ وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر، وزیر توانائی عمر ایوب خان اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر نے شرکت کی۔ اجلاس میں وفاقی حکومت کی اتحادی بلوچستان سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتوں سے ملاقاتوں کے سلسلے میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں تعینات اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سید محمد الحسینی نے وزیر اعظم عمران خان کی قومی اسمبلی میں تقریر پر رد عمل میں اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے مسلم امہ کے مفاد اور اتحاد سے متعلق بیان کی حمایت کرتے ہیں۔ سید محمد الحسینی نے کہا کہ مسلمانوں کے اتحاد اور وحدت پر مبنی خیر خواہانہ بیانات لائق تحسین ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ بھارت نے گزشتہ 4 دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی انتہا کر رکھی ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہی ہیں۔ اسلام آباد میں تشدد کے خلاف عالمی دن کے موقع پر وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام کشمیر میں بھارتی انتہا پسندی کے عنوان سے منعقدہ سیمینار سے خطاب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان بھارت کا مکروہ چہرہ عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کرتا رہے گا۔ The Indian government, with a view to distract attention of the world from the state terrorism in Indian-occupied Jammu and Kashmir, has adopted a belligerent posture towards Pakistan by continuously violating the ceasefire agreement. Reportedly, during 5 months of the current year, India has committed 957 ceasefire violations and targeted innocent civilians in Azad Jammu and Kashmir. Prime Minister of Pakistan Imran Khan warned the world about the likely repercussions of the Hindutva ideology for the region and beyond in his address to the UN General Assembly. Pakistan will continue to extend moral, political and diplomatic support to their cause and persist with its efforts to expose Indian machinations to the world till an amicable solution to the dispute becomes possible. Pakistan remains committed to resolving Kashmir dispute with India through peaceful dialogue in consonance with UN resolutions. سیمینار میں سیکرٹری انفارمیشن اکبر درانی، حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک، ماہر قانون احمد بلال صوفی اور دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریا سلطان سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کی ہندوتوا سوچ اور جارحانہ پالیسیوں کے باعث پورے خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اپنی داخلی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیوں کے ذریعے عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وزارت خارجہ میں علاقائی سلامتی کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کو اقوام متحدہ سمیت ہر عالمی اور علاقائی فورم پر اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت افغانستان میں قیام امن کی کاوشوں کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ چین کے ساتھ سرحدی تنازع میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھی بھارت اپنی ہٹ دھرمی کے روش پر کاربند ہے۔ اجلاس میں معاون خصوصی موعد یوسف نے بھی شرکت کی۔
اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں چناروں کے دیس کشمیر کی، جہاں پر بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران پلوامہ اور اسلام آباد کے اضلاع میں ایک 8 سالہ لڑکے سمیت مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا، جس سے گزشتہ روز سے مقبوضہ علاقے میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے 3 نوجوانوں کو ضلع پلوامہ کے علاقے ترال میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اس سے قبل اسی علاقے میں ایک حملے میں بھارتی فوج کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ قابض فوجیوں نے علاقے میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی ہے۔ ضلع اسلام آباد کے علاقے بیچ پہاڑا میں بادشاہی باغ کے قریب بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے کیمپ پر حملے میں ایک فوجی کی ہلاکت کے بعد فوجیوں کی اندھا دھند فائرنگ میں ایک 8 سالہ کشمیری لڑکا شہید ہو گیا۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز سوپور کے علاقے ہردیشوا میں ایک آپریشن کے دوران 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ جموں کشمیر کا تاریخی پس منظر کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادیں، کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کے بھارتی رہنماؤں کے وعدے اور اس تنازع کے بارے میں مذاکرات مقبوضہ علاقے کی متنازع حیثیت کا واضح ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال 5 اگست کے بعد سے مودی حکومت کے متعدد غیر قانونی اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے آج تشدد کے شکار افراد کے حمایت کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے 2000 سے آج تک خواتین اور بچوں سمیت 95,680 کشمیریوں کو مختلف قسم کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ قابض حکام نے مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب بگاڑنے کی تازہ کوششوں کے طور پر مقبوضہ علاقے میں مقیم بھارتی شہریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 25,000 غیر کشمیریوں کو گزشتہ چند دنوں کے دوران ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے سیکرٹری اطلاعات شیخ عبد المتین نے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کو محکوم رکھنے کے لیے تشدد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، تاہم وہ کبھی بھی اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوگا۔ پاکستان کا LOC کی خلاف ورزی پر احتجاج، بھارتی سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 28 سالہ خاتون زخمی ہوئی تھیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ بھارت نے رواں سال سیز فائر معاہدے کی 1087 بار خلاف ورزی کی۔ بھارتی اشتعال انگیزیوں میں 13 شہری شہید جبکہ 106 زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ جن پائلٹس کے خلاف انکوائری ہوئی ان کی تعیناتی 2018 سے پہلے کی ہے۔ 2018 کے بعد PIA میں کوئی نئی بھرتی نہیں کی گئی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے غلام سرور خان نے کہا کہ PIA میں اصلاحات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں رضوان عارف۔ وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ جن پائلٹس کے خلاف انکوائری ہوئی ان کی تعیناتی 2018 سے پہلے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ ایئر لائنز کو مشکوک پائلٹس کی فہرست دے دی گئی ہے۔ جتنے بھی پائلٹس ہیں جن لوگوں کے خلاف انکوائری ہوئی یا جو لوگ ریکروٹ ہوئے یہ سب 2018 سے پہلے کے لوگ ہیں۔ جہاں کچھ غلط ہو رہا تھا اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو پائلٹس انڈر کوسچن ہیں انڈکٹڈ ہیں وہ 262 ہیں۔ ان پائلٹس پہ یہ سارے سسپیکٹس ہیں۔ تمام متعلقہ اداروں کو اطلاع کر دیا۔ وفاقی وزیر ہوا بازی نے کہا کہ لائسنس کے شعبے سے وابستہ 5 افراد کو معطل کر کے انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ PIA میں IT کے شعبے کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 28 پائلٹس کے خلاف تمام انکوائریاں مکمل اور شوکاز نوٹسز جاری ہو چکے ہیں۔ پہلے کی طرح اب بھی شفاف انکوائری کی جائے گی۔ اپنی ویب سائٹ پہ ہم نے ان 100 کچھ لوگوں کے نام بھی نمبر بھی اور وہ پوری لسٹ ڈال دی ہے کہ یہ ان لوگوں کے کریڈینشل جو ہیں وہ کریڈیبل نہیں ہے، وہ مشکوک ہیں، یہ انڈر کوسچن ہیں، ان کی فرانسک انکوائری ہو چکی ہے، ان کی مزید انکوائریز جاری ہیں۔ جو ہمارے لوگ انوالو تھے سول ایویشن اتھارٹی کے لوگ، یہ 5 لوگوں کی سسپینشن، ان کے خلاف انکوائری اور اپنے لا ڈپارٹمنٹ سے یہ بھی کنسلٹ کر رہے ہیں
کہ کرمنل انکوائریز بھی شروع کی جائیں کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے بتایا کہ بزنس پلان کے تحت پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2020 پاکستان میں اداروں کی بہتری کا سال ہوگا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ و خوراک سید فخر امام نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان NDMA اور افواج پاکستان کے تعاون سے ٹڈی دل کے تدارک کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ سید فخر امام کی نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر میں میڈیا بریفنگ کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں رضوان عارف۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ و خوراک سید فخر امام نے کہا کہ ٹڈی دل فصلوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ٹڈی دل نے ملک کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے NDMA کی کارروائیاں جاری ہیں۔ 4 طرف سے یہ آ سکتا ہے پاکستان، یہ اگلے جولائی اگست میں۔ ایک تو یہ ہارن آف افریقہ سے آئے گا، ایک یہ ایران، ایک عمان، اور پھر ایک افغانستان اگر وہاں سے بھی، اور پھر ایک انڈیا سے بھی جو یہاں سے گزر کے گیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ انڈیا میں انٹر ہوا اس سال، اور ان کے 9 یا 10 صوبوں میں اڑیسہ تک یہ چلا گیا۔ 5 ہیلی کاپٹر پاکستان آرمی نے اس کام کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ NDMA نے 11 ایئر کرافٹ کا کر دیا ہے پلیس آرڈر، 6 آؤٹ رائٹ پروکیورمنٹ اور 5 آن رینٹ۔ ایک رینٹل ایئر کرافٹ ٹرکی سے آ چکا ہے which is being used on the ground، اور ان کے لیے ہر شہری کو مشکور ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر سید فخر امام نے کہا کہ ٹڈی دل سے پاکستان ہی نہیں دیگر ممالک بھی متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک پورا پلان کیا ہے، ایک بہت طریقہ کار ریفائن کرنے کی کوشش کی ہے، بٹ موسٹ امپورٹنٹ آف آل کہ ہمیں پہلے تھرو سرویز پتہ چلے، so we have a certain timeline under which then we can actually physically ان کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ چائنا نے ہمیں گرانٹ دیا $4.9 ملین، اس میں انہیں 3,70,000 لیٹر میراتھن دیا، جس میں سے ہم نے کچھ استعمال کر لیا، کچھ ہمارے پاس ہے، اور ہم نے آرڈر بھی کیا NDMA نے 1,75,000 لیٹر فار فیوچر۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز اور جہاز استعمال کیے جا رہے ہیں، جبکہ چین کی جانب سے بھی مکمل تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں وفاقی اور صوبائی حکومت اور پاک افواج کی مشترکہ معاونت سے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے خصوصی آپریشن جاری ہے۔ خصوصی آپریشن پاک فوج اور FC بلوچستان کے جہاز اور ہیلی کاپٹر حصہ لے رہے ہیں۔ اب تک سینکڑوں مربع کلومیٹر ایریا کو ٹڈی دل سے کلیئر کروا لیا گیا ہے، جبکہ سروے کا عمل بھی مسلسل جاری ہے۔ اور ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن انتقال کر گئے، ان کی عمر 79 برس تھی۔ نماز جنازہ کل بعد نماز ظہر کراچی میں ادا کی جائے گی۔ سید منور حسن کی سیاسی زندگی اور شخصیت پر دیکھیے محمد زبیر الدین کی یہ خصوصی رپورٹ۔ رب العالمین، بس یہی تعلق باللہ ہے کہ میرا جینا اس کے لیے، میرا مرنا اس کے لیے، میری نماز اس کے لیے، میری قربانی اس کے لیے، میرا وجود اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ وہ جو ملجا اور ماوا ہے، اللہ رب العالمین۔ جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر سید منور حسن 1941 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے گھرانے نے ہجرت کی اور پہلے لاہور پھر کراچی میں مقیم ہوئے۔ سید منور حسن نے جامعہ کراچی سے عمرانیات اور اسلامیات میں امتیازی نمبروں سے MA کیا۔ ابتدا میں انہوں نے بائیں بازو کی جماعت نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے طلبہ سیاست کا آغاز کیا، تاہم نظریاتی اختلاف پر اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوئے اور ناظم اعلیٰ کے عہدے پر 3 مرتبہ منتخب ہوئے۔ 1977 کے عام انتخابات میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جمیل الدین عالی مرحوم کو شکست دی اور سب سے زیادہ ووٹ لینے کا ریکارڈ بھی قائم کیا تھا۔ سید منور حسن علمی و ادبی شخصیت کے ساتھ ساتھ شعلہ بیاں مقرر بھی تھے، جبکہ مغربی تہذیب اور اس کے دوہرے معیار کے خلاف وہ ایک توانا اور بلند آواز تھے۔ کشمیر، فلسطین، بوسنیا اور دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کے لیے انہوں نے رائے عامہ کی بیداری اور بین الاقوامی سطح پر ان مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ سید منور حسن نے تحریک نظام مصطفیٰ میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ اسلامک ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے جریدے دا یونیورسل میسج اور دا کرائیٹیرین کی ادارت بھی کی۔
وہ 2009 میں بھاری اکثریت سے جماعت اسلامی پاکستان کے چوتھے امیر منتخب ہوئے اور 2014 تک بطور امیر جماعت اسلامی پاکستان اس منصب پر فائز رہے۔ وہ گزشتہ کئی دنوں سے نجی اسپتال میں زیر علاج رہے اور قضائے الہی سے دار فانی کو کوچ کر گئے۔ سید منور حسن مرحوم نے پسماندگان میں بیوہ محترمہ عائشہ منور، صاحبزادے طلحہ منور اور 2 بھائیوں کے ساتھ ساتھ بے شمار عقیدت مندوں کو سوگوار چھوڑا ہے۔ ان کی نماز جنازہ ہفتے کے روز ناظم آباد گراؤنڈ کراچی میں بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ چیئرمین سینیٹ محمد صادق سنجرانی سے جرمن ادارے فریڈرک ایبرٹ اسٹفٹن کے کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر جوشن ہپلر نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ بین الاقوامی پارلیمنٹرینز کانگریس اور جرمن ادارے کے درمیان ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پر امید ہیں۔ جرمنی کے ادارے کے کنٹری ڈائریکٹر نے آئی پی سی کو چیئرمین سینیٹ محمد صادق سنجرانی کا اہم اقدام قرار دیا اور کہا کہ اس پلیٹ فارم کی بدولت پارلیمنٹرینز کو ایک جگہ اکٹھے ہو کر مسائل پر تبادلہ خیال اور حل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس موقع پر جرمن ادارے اور بین الاقوامی پارلیمنٹرینز کانگریس کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے چین کے سفیر یاو جنگ نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مشیر خزانہ نے پاکستان میں مستحق طبقے کے سماجی اور اقتصادی تحفظ کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ اقتصادی راہداری کے حوالے سے مشیر خزانہ نے بتایا کہ منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے ادارہ جاتی سطح پر متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ یاو جنگ نے چین کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ ادھر وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت شفقت محمود سے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ آن لائن کلاسز کے حوالے سے وفاقی وزیر نے وفد کو بتایا کہ انٹرنیٹ سروسز کی رسائی اور سپیڈ بڑھانے کے لیے وزارت تعلیم ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلی اسکول سے 80 لاکھ طلباء استفادہ کر رہے ہیں، جبکہ جولائی میں ریڈیو اسکولز اور ای تعلیم پورٹل کو متعارف کروانے جا رہے ہیں۔ آئی ایس ایف کے وفد نے وفاقی وزیر سے آن لائن لیکچرز کو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کرنے کی درخواست کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریڈیالوجی میں جدید ترین ایمیشن گرافی سسٹم اور بایو پین اینجیوگرافی سسٹم کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریڈیالوجی ملک میں جدید ترین طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ آرمی میڈیکل کو بے مثال قیادت اور بہترین پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم کی خدمت جاری رکھے گی۔ اس سے قبل انسٹیٹیوٹ آمد پر ایڈجوٹنٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اور سرجن جنرل لیفٹیننٹ جنرل خاور رحمان نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جاپان کے سفیر نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے مابین باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کورونا سے نمٹنے کے لیے جاپان کے تعاون کو سراہا۔ جاپانی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ وزارت مذہبی امور نے حج 2020 کی درخواست گزاروں کو واجبات کی ادائیگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق سعودی حکومت کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں تمام کامیاب عازمین حج کو رقوم واپس کی جائیں گی۔ حج واجبات کی واپسی کا سلسلہ 2 جولائی سے ملک بھر کے نامزد بینکوں سے شروع ہوگا۔ تمام درخواست گزاروں کو بذریعہ SMS اطلاع کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ حج واجبات کی نقد واپسی کے لیے درخواست گزار کا بینک آنا ضروری ہے۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی ہے کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک تحریر کیا جائے یا بولا جائے، اس کے ساتھ خاتم النبیین تحریر کرنا اور بولنا لازم قرار دیا جائے۔ اس سے قبل پنجاب اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دی گئی۔ ایوان نے پنجاب فائنانس بل 2020 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی موجود تھے۔ پنجاب اسمبلی نے 6 مسودہ قانون بھی منظور کیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اسمبلی کی کارروائی پیر تک ملتوی کر دی۔ اور بلوچستان اسمبلی نے ضمنی میزانیہ 2019-20 کی منظوری دے دی ہے۔ مجموعی طور پر 20 ارب 40 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد کے 32 مطالبات زر پیش کیے گئے۔
ایوان نے 16 अरब 72 करोड़ 42 से जायद के गैर तरक्याती और 3 अरब 73 करोड़ 96 लाख रुपए से जायद के तरक्याती मुतालिबात ज़र की मंजूरी दे दी। इजलास में अपोजिशन की जानिब से कटौती की तहरीकें राय शुमारी के बाद नामंजूर कर दी गईं। बजट पर बहस समेटते हुए सूबाई वजीर खजाना मीर जहूर वलीदी का कहना था कि कोरोना वायरस की सूरत हाल में वफाक और सूबों को माली मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत अपने वसाइल बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में मजीद 2775 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 59 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,95,745 है। मजमूई तौर पर 3,962 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 71,987 है। सिंध में 75,168, इस्लामाबाद में 11,981, बलूचिस्तान में 9,946 और खैबर पख्तूनख्वा में 24,303, गिलगित बल्तिस्तान में 1,398 और आज़ाद कश्मीर में 962 है। अब तक मुल्क भर में 84,168 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो वबा के तेजी से फैलने का खदशा है। जहां वबा का ज्यादा फैलाव है वहां स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। इस्लामाबाद में वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की हमरा मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम सब अपना किरदार अदा करें तो वबा के फैलाव को रोका जा सकता है। अभी खतरा नहीं टला। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों के 532 इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। सूबा पंजाब के 131 इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। सिंध के 68 और KPK के 257 इलाकों में लॉकडाउन किया जा चुका है। आज़ाद कश्मीर के 32 मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 21 इलाके बंद हैं। इस्लामाबाद के 14 इलाकों में भी लॉकडाउन किया गया है। मुआवन खुसूसी उस्मान डार ने गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल सियालकोट में हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सरकारी अस्पतालों में गरीब आवाम को बेहतरीन और सस्ता इलाज मुहैया करना है। कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों को कोरोना टेस्ट के लिए 8,000 फीस अदा करना पड़ती थी, लेकिन यही टेस्ट सिविल अस्पताल में 2,000 में किया जा रहा है। उस्मान डार का कहना था कि तमाम सरकारी अस्पतालों में गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के साथ साथ अस्पतालों में बेड्स और मरीजों को दरकार तिब्बी आलात में इजाफा किया जा रहा है ताकि सेहत का निजाम फाल रहे। तफसीलात बता रहे हैं अमजद अली। मुल्क में जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स के अंदर मरीजों के लिए बिस्तरों की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर असद उमर ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में 189 ऑक्सीजन वाले बेड्स की फराहमी का मुतालबा पूरा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पिम्स में 117 बिस्तरों के इजाफे के साथ बिस्तरों की तादाद 192, पोली क्लिनिक में 13 बिस्तरों के इजाफे के बाद 27 और CDA अस्पताल में 59 बिस्तरों को शामिल करने के बाद बिस्तरों की कुल तादाद 83 हो गई है। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हमने 12 बेड्स से अपना एक यूनिट शुरू किया हमारे चेयरमैन साहब की डायरेक्शन पे, और उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको 24 बेड्स पे ले गए। अब हाल ही में गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे हमारी अथॉरिटीज़ ने हमें कहा कि आप 59 बेड्स इसमें और डालें। अब हमने 59 बेड्स इसमें और डाल दिए। वो 59 बेड्स बेड टू बेड ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। वो हमारे टोटल अब जो स्ट्रेंथ है वो 83 हो गई है बेड्स की। पिछले हफ्ते तक हमारे पास 75 बिस्तर मौजूद थे, जिनके अंदर हमारे पास 26 बेड्स के ऊपर वेंटिलेटर्स मौजूद थे। उन 75 बिस्तरों को हमने 2 दिन पहले जो था 115 के ऊपर हम ले गए थे, क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ रही थी, और आज रात तक जो है ये तादाद हमारे बिस्तरों की 167 हो जाएगी। और इसी तरह से तसलसल से अगर हमारे ऊपर मरीजों का दबाव मजीद बढ़ा तो हम इसके अंदर जो है मजीद वार्ड्स और बेड का इजाफा करते चले जाएंगे। कोविड वार्ड जो पहले हमारे 13 बिस्तरों पे मुश्तमिल था, अभी इसको रिसेंटली एक्सटेंड करके 14 बिस्तर और लगाएं, 27 बेड हो गए और हमारा मुकम्मल फाल यूनिट काम कर रहा है। इतने जिसमें जितने मरीज आ रहे हैं सब ऑक्सीजन, हाई फ्लो, लो फ्लो और HDU और वेंटिलेटर्स तमाम चीज़ें मौजूद हैं।
पिम्स अस्पताल में 20 और सीडी अस्पताल में 21 वेंटिलेटर्स भी फराहम कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में केसेस इसी तरह बढ़ते रहे तो जरूरत के मुताबिक अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मतलूबा नताइज न आने पर मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब की मसरूफियात के हवाले से देखते हैं ताहिर जाफरी की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मतलूबा नताइज न आने पर मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात में कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि मुतल्लिका महकमे गिरां फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मानसून के हवाले से बर वक्त इक़दामात करें। सरदार उस्मान बुज़दार से फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर के सदर इकबाल चौधरी की क़ियादत में वफ़द ने मुलाकात की और वज़ीर आला को फोटोग्राफर्स के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि साबका दौरे हुकूमत में सरकारी वसाइल को बेदरेक खर्च किया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सरकारी वसाइल को ईमानदारी से खर्च कर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही ने मुलाकात की। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हुकूमत तमाम फैसले अवामी मफादात के तहत कर रही है। मोनस इलाही ने अवामी खिदमत के हुकूमती आज़म को सराहा और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत ने दीगर अराकीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों का बेहतरीन इलाज मुआवजा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इस वबा को शिकस्त देने के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब लाहौर जिला इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। नमाज जुमा के इज्तिमात के पेश नजर लाहौर पुलिस ने मसाजिद और इमाम बारगाहों में SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और चित्राल के पसमानदा इलाकों के बाद अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ फाउंडेशन पेशावर में अस्पतालों को आउटसोर्स करने के मुआहदे के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और चित्राल के 8 अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। सूबाई मशीर इतलात अजमल वजीर ने पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि सूबे में कोरोना की टेस्टिंग सलाहियत में मजीद इजाफे के साथ सूबे के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बेड्स में भी मजीद इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेशावर में तहकाल वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को मरासला भी अरसाल कर दिया गया है। गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह खान से विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोयटा के वफ्द ने चैम्बर की सरबराह सोनिया बलोच की क़यादत में मुलाकात की है। गवर्नर बलोचिस्तान ने कहा है कि बलोचिस्तान की बासलाहियत खवातीन अब हर शोबे में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक़वाम आलम में मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूबे में खवातीन की तालीम और उनकी इस्तादाद में इजाफे के लिए तमाम मुमकिन वसाइल को बरोएकार ला रही है। और अब कुछ बात कोरोना वायरस के आलमी असरात की। दुनिया भर में अब तक 97,80,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,93,000 हो गई है। अब तक 53 लाख अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतियाब भी हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 25,11,000 जबकि हलाकतें 1,27,000 हो चुकी हैं। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि महीनों के बाद यूरोप में कोरोना केसेस में हफ्तावार इजाफा देखा गया है और अगर इसे फैलने से रोकने के लिए मजीद कुछ ना किया गया तो कई ममालिक में मुतासरीन की तादाद खतरनाक हद तक जा सकती है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में वाक़ मशहूर तरीन सयाहती मकाम आईफिल टावर को 3 माह की बंदिश के बाद सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मार्च के वक्त में आईफिल टावर को शहरियों और गैर मुल्की सयाहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। भारत की रियासतों बिहार और उत्तर प्रदेश में मानसून की शदीद बारिशों और आसमानी बिजली गिरने से खवातीन और बच्चों समेत तकरीबन 130 अफराद हलाक हो गए हैं। बिजली गिरने से एक ही दिन में हलाक होने वालों की अब तक की सबसे बड़ी तादाद बताई जा रही है। चीन के मुख्तलिफ सूबों में होने वाली तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। चीन के जनूबी और मगरबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। और अभी आपको खबर दें कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा, नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे इजाफा, नई कीमत 101 रुपए 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल में 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफा, मिट्टी के तेल की नई कीमत 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल 17 रुपए 84 पैसे फी लीटर इजाफे से 55 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अदालत उज़्मा के जज को धमकी देने से मुतालिक आज खुद नोटिस में मुतल्लिका शख्स को नोटिस जारी करते हुए DGFIA को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की है। खुद नोटिस की समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुतालिका जज की अहलिया ने थाने में दरख्वास्त दी थी, जिस पर पुलिस ने मामला FIA को भेज दिया है। FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खुद नोटिस की समाअत आइंदा 2 जुलाई को होगी। और खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अहमद अली की क़यादत में वक्त ने इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में इस्लामी तबर्रुकात और नवादरात की नुमाइश का दौरा किया। मॉल की इंतजामिया ने मेहमानों को मजहबी फजीलत और रूहानी अहमियत के नादिर अशिया की ज़ियारत करवाई। इन तबर्रुकात में ग़िलाफ़े काबा और दीगर अशिया शामिल थीं। मेहमानों ने रूह परवर नुमाइश के इनेकाद पर चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरदार तनवीर इलियास को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस ने 4 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस 2 दहशतगर्दों को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक गोलड़ा के इलाके में घर पर छापा मारा गया, जहां मौजूद मुलजमान ने पुलिस टीमों पर फायरिंग कर दी। तहम पुलिस ने 2 खतरनाक अफगानी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए 2 मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजमान तरनोल नाके पर 2 पुलिस अफसरान मोहसिन जफर और सज्जाद अहमद को शहीद करने में मुलव्वस हैं। मुलजमान ने गुज़िश्ता साल IJP रोड पर पुलिस एहलकारों सगीर हैदर और खुरम शहजाद को शहीद करने समेत 1 जवान को जख्मी करने का भी एतराफ़ किया। मुलजमान के कब्जे से 5 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल और बड़ी मिकदार में गोलियां बरामद कर ली गई हैं। वाज़ेह है कि आज इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार खान ने 2 शहीद पुलिस के एहलकारों के घर जाकर उनके अहले खाना से वादा किया था कि उनके प्यारों को शहीद करने वालों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड की तस्दीक करते हुए कहा है कि मेहमान टीम 28 जून को बरतानिया पहुंचेगी। ECB के मुताबिक पाकिस्तानी स्क्वाड 14 रोज करंटीना में रहेगा। इंग्लिश बोर्ड की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले खिलाड़ी इतवार को इंग्लैंड में दाखिल नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तानी टीम दौरा इंग्लैंड पर 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। मैचों के हतमी शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद ने PTV न्यूज को बताया कि आलमी दायरा सेहत, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और खेलों की आलमी तंजीमों के SOPs के मुताबिक कुछ खेलों के मुकाबले शुरू किए जाने चाहिए। जो WHO की हिदायत हैं उसके मुताबिक और जो SOPs गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और लोकल अथॉरिटीज के हैं उनको मद्देनजर रखते हुए 0 टॉलरेंस के साथ और एथलीट की सेहत को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी स्पोर्ट्स को दोबारा शुरू कर सकते हैं। एथलीट की सेहत पे कोई इफेक्ट आए बगैर अगर कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करना चाहती है तो उसको करना चाहिए। 30 साल के तवील इंतजार के बाद लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया है। लंदन में खेले गए लीग मैच में चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को हराकर सिटी की 2 साल खेलों से इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेंडस की तरफ। और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम और नाज़िया कमल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے اور مقبوضہ خطے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے نافذ کیے گئے نئے ڈومیسائل قانون کے حوالے سے الجزیرہ ٹی وی نے گزشتہ دنوں ایک خصوصی آن لائن ڈسکشن پروگرام کا اہتمام کیا۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کشمیری نوجوانوں نے نئے ڈومیسائل قانون کے حوالے سے کشمیریوں کے خدشات کو عالمی برادری کے سامنے رکھا۔ So the biggest fear in Kashmir right now is that this is going to cause a demographic change. But what I want to point out over here is that the demographic change is not going to take place. It has already taken place. What is happening right now is just a de jure legitimization of what is already de facto. So the 2011 census, and bear in mind that this is 9 years have already passed since this census. According to that, there are between 1.5 to 1.7 million non-Kashmiri migrant laborers who have lived in Kashmir already for 15 years. Now, that is roughly 15% of the total population of Jammu and Kashmir. They will now get to vote in Kashmir's local elections, and so the new domiciles will acquire incredible political power. And they will be eligible for domiciles in Kashmir. کشمیریوں کا کہنا ہے کہ نئے ڈومیسائل قانون کا مقصد کشمیری مسلمانوں کی شناخت کو مٹانا اور آبادی کے تناسب کو تبدیل کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر مسلمہ تنازع جموں و کشمیر کی حیت کو تبدیل کرنا ہے۔ The idea is to invisibilize Kashmiri Muslims, and which will actually essentially change the nature of the Kashmiri dispute, which is a recognized dispute before the United Nations. So the fear is real, and they are experiencing this at a time when they have been coming from a prolonged shutdown since August, and now this another lockdown. So Kashmir has been shut literally for more than a year now, around a year now, and there is no internet, and there is a curb on civil liberties. You cannot hold protests. I mean, people are still locked up, and when this is sort of seen in the context of what is happening with the Muslims in India, I mean, all of that is getting registered here, and people are actually preparing for something which they haven't seen, because it is going to be an onslaught, not from the military only, but from the people, I mean, who are being sort of incentivized to be part of and be the residents of this disputed territory. کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ نئے ڈومیسائل قانون سے نہ صرف جموں و کشمیر میں کشمیریوں کو ملنے والی ملازمتوں میں کمی ہو جائے گی، بلکہ کشمیر کے قدرتی وسائل اور ماحولیات پر بھی برے اثرات مرتب ہوں گے۔ When you are sort of giving citizenship to unbridled citizenship to people who have stayed here for some period of time, then you are actually cutting the proportion of jobs for local Kashmiris, and which basically are disempowering economically. And secondly, when we talk about land, settlement of land, Kashmir has only 30% of land inhabitable where people can stay, and there is already land crunch. So if this is necessarily go into the ecological destruction, and there will be a huge impact on the environment. And Kashmiris actually feel that. And at the same time, you have to look at the amount of land occupied by Indian paramilitary forces in Kashmir. I mean, it is there are like 6 lakh canals of land under their control, and we have seen recently that in North Kashmir's Baramulla district, we have seen army issuing notices to the government saying that we want to purchase this land. I mean, this has happened for the first time in the history, that army is actually saying that they want to own this land. Otherwise, they have just a temporary arrangement there. Eventually, that land is going to become much like how Israeli defense forces own land in Palestinian occupied territories. اگرچہ بھارت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ جموں و کشمیر کے زمینی حقائق کو عالمی برادری سے مخفی رکھ سکے، لیکن کشمیری نوجوان نسل کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنا موقف عالمی برادری کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ محصور کشمیریوں کی آواز سنیں اور ان کی داد رسی کریں۔ دین اسلام ضابطہ حیات ہے، دین اسلام امن اور سلامتی کا راستہ ہے۔ ذرا سا غور و فہم ہمیں اس راستے کا مسافر بنا سکتا ہے اور دین اسلام کے احکامات کو ہمیں سمجھا سکتا ہے۔
सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।